بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمار خزائیہ نامی عورت کو اپنے گھریلو کام کاج کے لیے کسی کم سن غلام کی ضرورت محسوس ہوئی، لہٰذا وہ کسی غلام کی تلاش میں ایک روز مکہ میں اس بازار کی جانب روانہ ہوئی جہاں غلاموں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ وہاں پہنچنے کے بعد اسے متعدد کم سن غلام نظر آئے جو برائے فروخت اس بازار میں موجود تھے۔ آخر ایک کم سن غلام پر اس کی نگاہ ٹک گئی جس کے سراپا میں اسے خاندانی شرافت کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے، چنانچہ اس نے قیمت ادا کی اور اسے خرید لیا، پھر اسے ہمراہ لیے ہوئے روانہ ہو گئی۔ راستے میں اس نے پلٹ کر اس کم سن غلام کی جانب دیکھا اور پھر اس سے پوچھا، اے لڑکے، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، خباب۔ انمار نے پھر پوچھا، تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ لڑکے نے کہا، ارد۔ پھر وہ بولی، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ لڑکا بولا، نجد کا رہنے والا ہوں۔ تب وہ بولی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم خالص عربی ہو؟ لڑکے نے کہا، جی، بلکہ مزید یہ کہ میں تو قبیلہ بنو تمیم سے ہوں۔ تب عورت نے حیرت سے اس کی جانب پلٹ کر دیکھا اور بولی، قبیلہ بنو تمیم سے؟ تو پھر تم غلاموں کی خرید و فروخت کے اس بازار میں کیسے پہنچ گئے؟ لڑکے نے جواب دیا، ایک رات دشمن قبیلے نے ہم پر اچانک حملہ کر دیا، ہمیں شکست ہو گئی، بہت سی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا، اسی مال غنیمت میں دیگر بچوں کے ہمراہ میں بھی شامل تھا۔ اس کے بعد مجھے فروخت کر دیا گیا اور پھر یکے بعد دیگرے مسلسل مختلف لوگوں کے ہاتھوں بکتا بکاتا آخر یہاں تک مکہ پہنچ گیا اور آج مکہ کے اس بازار سے آپ نے مجھے خرید لیا ہے۔ یہ نوعمر غلام اپنے مال کا انمار کے گھر میں خدمت انجام دیتا رہا۔ چند روز جب اسی طرح گزر گئے تو اس عورت نے اپنے اس غلام کے بارے میں محسوس کیا کہ یہ تو کافی سمجھدار معلوم ہوتا ہے، فہم و فراست، عقل مندی اور ذہانت کے اثار اس میں نمایاں ہیں۔ تب انمار نے فیصلہ کیا کہ اس قابل اور سمجھدار غلام سے محض گھریلو کام کاج لینے کی بجائے اسے کسی ایسے اچھے کام میں لگانا چاہیے جو میرے لیے مالی فائدے کا ذریعہ بن سکے۔ چنانچہ انمار نے اپنے اس نوعمر غلام خباب کو مکہ شہر کے ایک مشہور لوہار کے حوالے کیا جو اپنی بھٹی پر لوہے سے تلواریں تیار کیا کرتا تھا۔ اس معاشرے میں تلوار کی بہت بڑی اہمیت اور بہت زیادہ مانگ تھی، لہٰذا اس شخص کا یہ کاروبار خوب عروج پر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انمار نے اپنے اس نوعمر غلام کو اس لوہار کے حوالے کیا تاکہ یہ اس کا ہاتھ بھی بٹائے اور وہاں رہتے ہوئے یہ کام بھی سیکھ لے اور پھر اس لوہار کی طرح انمار بھی ایسا ہی منافع بخش کاروبار کر سکے۔ چنانچہ اس لوہار کے پاس رہتے ہوئے خباب نے بہت جلد تلوار سازی کے اس کام میں خوب مہارت حاصل کر لی۔ تب انمار نے کرائے پر ایک دکان حاصل کی، تلوار سازی نیز تلواروں کی خرید و فروخت سے متعلق ضروری ساز و سامان کا انتظام کیا اور یہ دکان اپنے اس نوعمر غلام خباب کے حوالے کر دی۔ خباب نے جب اس دکان میں کام کا آغاز کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے تمام شہر مکہ میں اس کی شہرت ہو گئی اور اس کا کاروبار خوب ترقی کرنے لگا۔ نوجوان خباب کے دل میں بے اختیار یہ حسرت پیدا ہوتی کہ کاش مجھے اتنی زندگی نصیب ہو جائے کہ میں اپنی آنکھوں سے ان اندھیروں کی جگہ روشنی کو طلوع ہوتا دیکھ سکوں۔ نوعمر خباب کی بڑی خوش نصیبی تھی کہ اسے اس مقصد کے لیے زیادہ عرصہ انتظار نہیں کرنا پڑا اور ایک روز اسے خبر ملی کہ خاندان بنو ہاشم کا وہ چشم چراغ جس کی شرافت اور امانت اور دیانت کے 400 چرچے ہیں اور جس کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کی مبارک زبان سے آج کل ایسے کلمات نکل رہے ہیں کہ گویا ظلمتوں کے درمیان روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی ہوں۔ اور تب اس نوعمر خباب کو محمد بن عبداللہ سے ملاقات کی تمنا بے چین کرنے لگی۔ آخر ایک روز اسی تمنا کے ہاتھوں مجبور ہو کر ملاقات کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ نہایت بےتابی کے ساتھ خدمت اقدس میں حاضری دی۔ پہلی ملاقات میں ہی دل نے گواہی دی کہ محمد بن عبداللہ تو واقعی اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ چنانچہ نہایت توجہ سے آپ کی مبارک گفتگو سنی۔ تب خباب کو یوں محسوس ہونے لگا گویا دل کی دنیا میں کوئی گلشن کھل اٹھا ہو اور پھر نہایت بے صبری کے ساتھ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے دست مبارک پر بیعت کر سکوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک بڑھایا جس پر فوراً ہی خباب نے کلمہ حق اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا رسول اللہ پڑھتے ہوئے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔
اور یوں یہ نوجوان خباب اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت خباب بن ارت بن گئے۔ جن دنوں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام قبول کیا، اس وقت تک صرف 5 افراد مشرف با اسلام ہوئے تھے۔ خباب کی ایک خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہونے کے باوجود اپنے قبول اسلام کو کسی سے چھپایا نہیں، لہٰذا انہیں جب بھی موقع ملتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ دوسروں کو بھی دین اسلام قبول کرنے کا مشورہ دیا کرتے۔ ان کے قبول اسلام کی خوب شہرت ہو گئی اور یہ خبر جلد ہی انمار تک بھی پہنچ گئی، جس پر وہ انتہائی غضبناک ہو گئی۔ تب وہ سیدھی اپنے بھائی صبا بن عبد العزیٰ کے پاس پہنچی، صورتحال سے اسے مطلع کیا، اور پھر دونوں نے اپنے قبیلے خزاعہ کے کچھ اوباش اور آوارہ قسم کے نوجوانوں کو ہمراہ لیا اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکان کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچتے ہی صبا نے نہایت غصے کے عالم میں اور انتہائی حقارت آمیز انداز میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے غلام، تمہارے بارے میں ہم نے ایسی خبر سنی ہے جس کے بارے میں ہمیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ اس پر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا ہے وہ خبر؟ تب صبا بولا، ہم نے سنا ہے کہ تم بے دین ہو گئے ہو اور بنو ہاشم کے اس آدمی کے دین پر چل پڑے ہو۔ تب خباب نے کسی گھبراہٹ کے بغیر مکمل سکون و اطمینان کے ساتھ جواب دیتے ہوئے کہا، میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں نے اللہ وحدہ لا شریک لہ پر سچے دل سے ایمان قبول کر لیا ہے، تمہارے بتوں سے لا تعلقی اختیار کر لی۔ انتہائی غضبناک حالت میں وہ سب ایک ساتھ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے، پہلے لاتوں اور مکوں سے خوب زد و کوب کیا، پھر اس لوہے کی بھٹی میں لوہا، سریا، ہتھوڑا، جو چیز بھی ان کے ہاتھ لگی اس سے نہایت بے رحمی کے ساتھ اور انتہائی وحشیانہ طریقے سے دیر تک خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خوب تشدد کیا اور مار پیٹ کرتے رہے، یہاں تک کہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اس واقعے کے بعد جلد ہی تمام شہر مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی، ہر کوئی یہی کہنے لگا کہ ذرا خباب کی جرت دیکھو، غلام، بے بس اور لاچار، سب صاف صاف بتا دیا، علل اعلان اپنے قبول اسلام کا اقرار و اعتراف کیا، مزید یہ کہ اپنے آقاؤں اور ان کے آباء و اجداد کے دین کو غلط اور باطل بھی قرار دیا۔ آپ کے اسلام لانے کے بعد آپ کو سخت زد و کوب کیا گیا، چنانچہ سخت گرمی کے موسم میں تپتی ہوئی دوپہر میں جب سورج خوب آگ برسا رہا ہوتا اور زمین شعلے اگل رہی ہوتی، ایسے میں صبا اپنے آوارہ ساتھیوں کے ہمراہ حضرت خباب کو ہمراہ لیے ہوئے کھلی جگہ کی طرف کہیں نکل جاتا اور پھر یہ لوگ اس دہکتی ہوئی پتھریلی زمین پر خباب کو لٹا دیتے، مزید یہ کہ ان کے برہنہ جسم پر لوہے کی زنجیریں اور زرہیں وغیرہ لپیٹ دیا کرتے تاکہ سلگتا اور تپتا ہوا لوہا ان کے لیے مزید تکلیف کا باعث بن سکے۔ اسی کیفیت میں جب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت زیادہ بگڑنے لگتی تو یہ لوگ یوں کہتے، بولو خباب، محمد کے بارے میں اب تم کیا کہتے ہو؟ تب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے دین برحق لائے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہمیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی تک لے جائیں۔ تب وہ مزید زد و کوب کرتے اور جب تھک جاتے تو کہتے کہ اچھا خباب، ہمارے ان بتوں لات اور عزا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے، یہ دونوں تو بس پتھر کے بت ہیں، گونگے بہرے، نہ تو کسی کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ خباب کی طرف سے اپنے بتوں کے بارے میں یہ جواب سن کر ان کے غصے کی آگ مزید بھڑک اٹھتی اور تب وہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اپنے ان مظالم کی آگ کو بھی مزید بھڑکانے میں لگ جاتے اور اکثر ان دنوں وہ پہاڑی سنگریزوں کو آگ میں خوب تپا کر انہیں خباب کی کمر کے نیچے رکھ دیا کرتے۔ انہی دنوں حضرت خباب کو ستانے اور پریشان کرنے کی غرض سے مشرکین مکہ کو ایک نئی شرارت یہ سوجی کہ وہ لوگ حسب سابق ان کی دکان سے مال تو خرید لیا کرتے لیکن اب ادائیگی نہیں کیا کرتے تھے۔ خباب سارا دن ان کے پیچھے گھومتے، ان سے رقم کا تقاضا کرتے، مگر ان کے کانوں پر جون تک نہ رینگتی۔ خباب کی مالکہ انمار انہیں برا بھلا کہتی، خود انمار بھی اس مار پیٹ میں کسی سے پیچھے رہنے والی نہیں تھی، چنانچہ وہ اکثر لوہے کی اس بھٹی پر جایا کرتی اور خباب کے قبول اسلام پر انہیں خوب برا بھلا کہتی۔ وہاں سے وہ کوئی لوہے کی سلاخ اٹھاتی اور اسے آگ میں خوب تپا کر اسے خباب کے جسم کو داغتی۔ اکثر وہ دہکتی ہوئی سلاخ ان کے سر پر رکھ دیا کرتی، جس کی گرمی، بدبو اور دھوئیں کی تکلیف کی وجہ سے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے۔ ایسے میں اکثر بے خودی
غنودگی اور نیم بیہوشی کی کیفیت میں خباب کے منہ سے بے اختیار انمار اور اس کے بھائی صبا بن عبدالعزیٰ کے لیے بددعائیں نکلتی، تب ان لوگوں کا غصہ مزید بڑھ جاتا۔ اسی کیفیت میں وقت کا سفر جاری رہا، حتیٰ کہ نبوت کے 13ویں سال کے بالکل آخر میں جب ہجرت کا حکم نازل ہوا تو دیگر مسلمانوں کی طرح حضرت خباب بن ارت بھی سفر ہجرت کے لیے تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ خباب نے دیکھا کہ اب اللہ کا انصاف حرکت میں آ چکا ہے۔ خباب نے مکہ سے روانگی سے قبل ہی اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیا کہ ان دنوں انمار کو شدید سر درد کی تکلیف رہنے لگی، درد بھی ایسا عجیب و غریب کہ جب اس پر اس درد کا دورہ پڑتا تو وہ کتوں کی طرح بھونکنے لگتی۔ اس کے بھائی اس کے علاج کے لیے مارے مارے پھرتے رہے۔ آخر کسی پہنچے ہوئے ماہر طبیب نے اس بیماری کا علاج یہ تجویز کیا کہ جب بھی اس پر اس قسم کا دورہ پڑے تو اس کے سر کو لوہے کی گرم سلاخ سے داغا جائے۔ چنانچہ سال ہر سال تک جس طرح یہ انمار مجبور و لاچار خباب کے سر کو گرم سلاخ سے داغا کرتی تھی، اب اسی طرح خود اس کے سر کو داغا جانے لگا۔ مزید یہ کہ غلام کی حیثیت سے یہ خدمت اکثر و بیشتر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انجام دینا پڑتی تھی۔ چنانچہ جب اس کے سر کو گرم سلاخ سے داغا جاتا تو اسے تکلیف تو بہت محسوس ہوتی تھی، لیکن اس شدید اور جان لیوا درد سر سے نجات کا کوئی اور طریقہ بھی نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فضائل کی وجہ سے ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ ایک دن حضرت خباب ان سے ملنے گئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے مسند خلافت پر بٹھایا اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان کے علاوہ صرف ایک شخص اور ہے جو اس پر بیٹھنے کا مستحق ہے۔ خباب نے پوچھا، امیر المومنین وہ کون؟ فرمایا، بلال۔ آپ نے عرض کیا، وہ میرے برابر کیوں کر مستحق ہو سکتے ہیں؟ مشرکین میں ان کے بہت سے مددگار تھے، لیکن میرا پوچھنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہ تھا۔ اس کے بعد اپنا استحقاق بتاتے ہوئے اپنے مصائب کی داستان سنائی۔ انہی دنوں دیگر مسلمانوں کی طرح آخر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا پہنچے، جہاں اب ایک نئی زندگی تھی، نیا ماحول تھا، نئی جگہ تھی۔ یہاں اس نئی زندگی میں اور اس نئی جگہ پر انصار مدینہ جیسے عظیم انسانوں اور بے مثال میزبانوں کی رفاقت اور صحبت میں پرسکون اور خوشگوار زندگی کا آغاز ہوا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ یہاں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور میت کسب فیض اور علمی استفادے کے وہ مبارک سلسلے تھے۔ کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی خوف، کوئی دہشت نہیں تھی۔ یہاں تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نیز انصار مدینہ کی طرف سے ملنے والی محبتیں اور عنایتیں تھیں۔ غرضی کا مشرکین مکہ سے دور اب یہاں مدینہ میں خوف و دہشت کی بجائے امن و امان اور سکون و اطمینان سے بھرپور ایک بدلی ہوئی اور خوشگوار زندگی تھی۔ مسلمانوں کی یہی نئی خوشگوار زندگی مشرکین مکہ کو پسند نہ آئی۔ غزوہ بدر اور پھر غزوہ احد دونوں ہی تاریخی اور یادگار مواقع پر حضرت خباب بن ارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے حاضر رہے، بلکہ پیش رہے اور شجاعت و بہادری کی بے مثال جوہر دکھاتے رہے۔ غزوہ احد کے بعد دیگر تمام غزوات کے موقع پر بھی حضرت خباب بن ارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر قیادت ہمیشہ شریک رہے۔ نیز آپ سے علمی استفادہ، کسب فیض اور آپ کی علمی اور تربیتی مجالس میں شرکت و حاضری کا مبارک سلسلہ بھی مکمل ذوق و شوق اور پابندی کے ساتھ چلتا رہا، حتیٰ کہ اسی کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر گیا۔ آپ تا دم آخر خباب سے انتہائی مسرور و مطمئن رہے۔ کوفہ میں لوگ اپنے مردوں کو گھروں کے صحن یا دروازے کے پاس دفن کرتے تھے۔ حضرت خباب کوفہ تشریف لائے تو آپ کو یہ بات ناگوار گزری، لہٰذا آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، تو مجھے کوفہ سے باہر میدان میں دفن کرنا۔ آپ کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ اس طرح کوفہ کے باہر میدان میں بننے والی سب سے پہلی قبر آپ کی تھی۔ دیکھا دیکھی دیگر لوگ بھی اپنے مرحومین کو میدان میں دفنانے لگے۔ جب آپ فوت ہوئے اس وقت آپ کی عمر مبارک 73 سال تھی۔ جزاک اللہ خیر۔